جناب عامر ظہیر بھٹی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عابد سیال صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو سیشن ہے، یہ جو بیٹھک ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس میں مدعو کرتے ہیں اور گفتگو کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یہاں نہ بھی بلائیں پھر بھی ہم ان کی اس جو ادبی بیٹھک ہوتی ہے اس میں ہم آتے ہیں اور گفتگو کو سنتے ہیں، کبھی کبھی ہم سوالات بھی کرتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ آج کا جو آپ نے موضوع چنا وہ بڑا دلچسپی کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو زبانوں کا ذکر ہے، ایک اردو اور دوسرا پنجابی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ہے اس میں شہری روپ۔ تو ان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس خطے کی زبانوں کا ایک تاریخی جو جائزہ ہے وہ لینے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس زبان کو آج اردو کہا جا رہا ہے وہ نام اردو شاید زیادہ پرانا نہیں ہے، لیکن زبان ظاہر ہے پرانی ہے، اور اسی طرح جس کو پنجابی کہا جا رہا ہے اس کا نام بھی شاید اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے، لیکن اس خطے میں یہ زبان مسلسل بولی جاتی رہی ہے۔ تو ان دونوں جو زبانوں کی آج ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں زبانوں کی۔ تو جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت ساری چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں دونوں میں۔ اور اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو جو درجہ بندی کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ مغربی ہندی کا حصہ ہے، اور جو آج کل کی ماڈرن سٹینڈرڈ ہندی ہے وہ اور یہ اردو دونوں مغربی ہندی میں ان کی درجہ بندی کی گئی ہے، اور دونوں کی بنیاد کھڑی بولی ہے، اور کھڑی بولی دلی اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ تو یہاں سے یہ زبان جو ہے اپنا وجود لیتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں پنجابی کی بات کرتے ہیں تو پنجابی کا تعلق انڈس ویلی کے ساتھ ہے، وادی سندھ کے ساتھ ہے۔ جو وادی سندھ کی زبانیں ہیں ان کی جو صورتحال جو شکل آج ہمیں دکھائی دیتی ہے اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو انڈس ویلی سے باہر ہمیں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر انڈس ویلی کی خصوصیت ہے، چاہے وہ سندھی ہو چاہے پنجابی ہو، کہ اس میں جو واولز ہوتے ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نک، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہی ہم انڈس ویلی سے باہر مشرق کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ گجرات ہو چاہے راجستھان ہو چاہے ہریانہ ہو، تو اس میں واولز لانگ ہو جاتے ہیں۔ نک ناک وہاں پر ناؤس ہوتا ہے، اس کا تلفظ اس کی ادائیگی۔ اسی طرح کن وہاں پہ کان ہوتا ہے، اگ آگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کم کام ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں وہ بالکل قریب ہیں۔ شاید ماضی میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ تلفظ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اور جو جس خطے کا میں نے نشاندہی کی مشرق کی طرف یا وسطی ہند کی طرف آوازوں کے واولز طویل ہو گئے، کیونکہ اگر ہم اس کا موازنہ کریں سنسکرت کے ساتھ تو اس میں بھی جو واولز تھے وہ شارٹ تھے، اس کے بعد وہ واول طویل ہوئی یا جو بھی سلسلہ ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرانے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پہ گرو گرنتھ صاحب کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرو گرنتھ صاحب کے اندر ہندوستان کے مختلف خطوں کے شاعروں کا کلام درج ہے۔ اس میں بابا فرید کا کلام بھی ہمیں ملتا ہے، ہمیں بھگت کبیر کا کلام بھی ملتا ہے۔ تو اس زمانے میں شاید یہ جو تقسیم ہے آج کی، یہ اس وقت اتنی واضح نہیں تھی۔ اس وقت ہند کی بہت ساری زبانوں کو ہندی ہی کہا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے لٹریچر میں بھی ہندی کا لفظ استعمال ہوا، اور اسی طرح پنجابی کے لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے شعراء نے اپنی زبان کو ہندی بھی کہا ہے۔ تو یہ تقسیم ہمیں پنجابی کے کلاسیکل لٹریچر پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں جو شاید اس خطے میں آج نہیں بولے جاتے، لیکن اس وقت یہاں بولے جاتے ہوں گے۔ آج کل وہ صرف وسطی ہند میں بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح بلے شاہ کے کلام میں آپ کو ایسے الفاظ ملتے ہیں، شاہ حسین کے کلام میں ملتے ہیں، جو موجودہ پنجابی جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تقسیم نہیں تھی، نہ اس طرح کے صوبوں کی تقسیم تھی۔ تو یہ زبانوں کا سلسلہ چونکہ ایک فطری سلسلہ ہے ان کے بڑھنے کا، پھیلنے کا، تو یہ عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی، آنا جانا رہتا ہے، تو زبانوں کے اندر لین دین موجود رہتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اپنی زبانوں کو بولتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مطالعہ کیا گیا مشرقی پنجاب میں۔ اب مشرقی پنجاب سے اگر دلی کی طرف جائیں تو ہریانہ کا صوبہ آتا ہے،
تو ہریانہ کے رہنے والے پنجاب، مشرقی پنجاب کے رہنے والوں سے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ ہریانوی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور مشرقی پنجاب والے اس مشرقی پنجابی لہجے میں اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ قربت ہے. اور آپ نے مثال دی کہ اس میں اسما بھی ایک جیسے ہیں، مصادر ایک جیسے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو جو گرامری یعنی قواعد کے اصول ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، خاص طور پہ دکن کی اگر بات کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو وسطی ہند میں جہاں سے ہندی یا ہندوستانی یا اردو کے نام سے جو زبان سامنے آئی، یہ یہاں سے نکل کے کبھی کلکتہ پہنچتی ہے. کلکتہ شہر کے اندر وہ بنگالی سپیکنگ ایریا ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں شہر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ ہندوستانی یا ہندی یا اردو میں بات چیت کر رہے ہیں آپس میں. تو یہ رابطے کی زبان کی ایک صورت اختیار کی اس نے کلکتے میں. پھر اسی طرح وسطی ہند میں جب ہم جاتے ہیں، جنوبی ہند میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ اور حیدرآباد ان علاقوں میں یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جہاں پہ مقامی زبانیں دراوڑی ہیں، تیلگو ہیں اور اس طرح کی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مراٹھی زبان بولنے والے خطے میں ممبئی میں یہ اس کا اپنا ایک کردار ہے. ممبئی شہر کے اندر اس کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے اور وہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. پھر پاکستان بننے سے پہلے بھی اس کا رسو رہا ہے. مثالیں آپ شہروں کی دے رہے ہیں، شہروں کی دے رہے ہیں، اس لیے کہ جو تبدیلی آتی ہے وہ زیادہ تر شہروں سے آتی ہے. اس کے اثرات پھر آہستہ آہستہ دیہاتوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس میں کئی صدیاں لگتی ہیں. پھر تو یہ جو تبدیلی شہروں میں آئی، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا بنیادی سوال یہی ہے کہ جب زبان شہر کی طرف جاتی ہے جی تو کیوں ایک جیسی ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی شاید کچھ، اس کے پیچھے مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑے شہروں کے آپس میں روابط زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کے اندر، لوگوں کے اندر کاروباری طبقے کا آنا جانا، علماء اور دیگر جو اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ یا ایسے پیشے جن کا آپس میں رابطہ رہتا ہے، کاروبار رہتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے شہروں کی زبانیں ایک جیسی دکھائی دینے لگ پڑتی ہیں. تو اس میں بہت سارے عوامل ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور سماجی بھی ہیں. یہ سب عوامل مل کے کسی خطے کی زبان کی شکل کو تبدیل کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پنجابی نے اپنے ذخیرے الفاظ میں بہت سارے مقامی الفاظ کو آج بھی سنبھالا ہوا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ کے دوسرے لہجے ہیں جیسے ہریانوی یا راجستھانی، انہوں نے بھی سنبھالا ہوا ہے. لیکن اردو میں چونکہ فارسی کے اثرات زیادہ رہے ہیں، اس لیے وہ جو مقامی الفاظ تھے وہ شاید نہیں ملتے ہمیں. جیسے آپ کو مثال دوں کہ فارسی کا لفظ ہے گرم، تو گرم کے لیے ہمارے پاس تتا لفظ موجود ہے. یہ تتا لفظ ہریانوی بولنے والے خطے میں چونکہ واول لمبے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو یہ تاتا استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح جو راجستھانی ہے اس میں الفاظ جو مذکر ہوتے ہیں اس کی اینڈنگ اس کی ہوتی ہے او، تو یہ تاتو لفظ وہاں پہ چلتا ہے. تو مقامی الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں اور جو استعمال ہو رہے ہیں. چونکہ شاید دارالحکومت بہت کم عرصہ رہا لاہور، اس لیے باہر سے اثرات جو تھے فارسی کے وہ کم رہے، اور پنجابی کی اپنی ایک شکل جو مقامیت تھی وہ اس پہ غالب رہی. جبکہ اردو پہ جو اثرات ہوئے یعنی اس میں سے ہندی نکلتی چلی گئی اور عربی فارسی داخل ہوتی چلی گئی، تو اس وجہ سے اس کی شکل ایک الگ سی نکھر کے ہمیں سامنے نظر آتی ہے. اور پھر چونکہ وہ تدریس کی زبان بن گئی، تدریس کی زبان بننے کی وجہ سے، کاروبار کی زبان بننے کی وجہ سے اور لکھائی پڑھائی کی زبان بننے کی وجہ سے اس کے اثرات پنجاب میں ہمیں زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے شہری روپ، تو یہ شہری روپ ہمیں بہت کم زبانوں میں یا خطوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کسی خطے کی جو زبان ہوتی ہے وہ اس خطے کے رہنے والوں کے آپسی رابطے کی ایک ترجمان ہوتی ہے. اس میں شہر بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں دیہات بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو تفریق ہے شہری اور دیہاتی کی جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو خطے کی اپنی زبانیں ہیں وہ کچھ اور ہیں اور ہماری تدریس کی زبانیں کچھ اور ہیں. تو اس لیے شہروں کے اوپر اثرات اس کے زیادہ مرتب ہوئے، جبکہ دیہاتی علاقے میں ہماری اپنی زبانیں اس طرح سے موجود رہی ہیں. تو یہ محدود ہے شہروں کی حد تک. شہروں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنا پیچھے جاتے ہیں ہسٹری میں، شہروں کے اندر بھی ہماری زبانیں آج بھی اصل شکل میں موجود ہیں. جیسے لاہور میں اندرون شہر جب آپ جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا لب و لہجہ ہے جو آج بھی موجود ہے. تو یعنی کاروباری افراد یا نظام ریاست سے جڑے ہوئے افراد یا جو تدریس کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں، وہ کسی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے پھر وہ الفاظ ان کے اندر آ جاتے ہیں.
تو موقف آپ کا پھر کیا ہوا؟ یعنی موقف تو چلو نہ کریں، موقف تو نہیں کہہ سکتے، یعنی اب تک یعنی ہمیں کیا، یعنی الگ الگ زبانیں ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبانیں الگ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو لٹریچر ہے وہ الگ الگ ہے، کلاسیکل لٹریچر الگ الگ ہے. یعنی اگر ایک زبان ہوتی تو ہم اس میں اردو کے سلیبس میں ہم مقامی شعراء کو بھی شامل کرتے، وہ ایسا نہیں ہے، ہم مقامی یہاں کے جو ہیں ان کو شامل نہیں کرتے.